بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے رزق ملنے والا وظیفہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایسا طاقتور عمل میں نے نہیں دیکھا، اور اتنی تاثیر، اتنی برکت، اتنی رحمت، اتنا کرم، اتنی نوازشات، اتنی مہربانیاں، اتنی کرم نوازیاں کہ بارشیں ہی بارشیں رحمتوں کی، نعمتوں کی، برکتوں کی۔ عجب اور انوکھے راز والا یہ عمل ہے، عجب اور انوکھی لازوال دولت عطا فرمانے والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ دولت سے بھری پڑی ہے، دولت سے، رزق روزی سے، آپ کے لیے رزق روزی، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آل اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے روزی اکٹھی کریں۔ اس عمل کو اپنے پلے باندھ لیں، اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھیں، دل کی ڈائری میں لکھیں، دل کی کتاب میں لکھیں، اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لیں اور لوگوں کو بھی بتائیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ ایسی آیت مبارکہ ہے، آپ لوگوں کا بھلا کریں گے، اس کے ذریعے سے آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ وہ افراد خاص طور پر جو رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، انتہائی پریشان ہیں، جو رزق کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے رشتہ دار چھوڑ گئے، برادری چھوڑ گئی، دوست احباب چھوڑ گئے، یہ رزق کی بندش لگ جائے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، زندگی میں دیکھا ہے، تجربے کیے ہیں۔ روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے ٹر جاندے نے رشتہ دار قریبی۔ اپنے رشتہ دار بھی اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں آیا ہے ادھار ہی لے گا، ادھار مانگے گا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے بڑے نیک اور اللہ کے ولی گزرے ہیں، اپنی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں شعر کی شکل میں بیان کر گئے۔ روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی۔ بڑے بڑے رشتے دار، بڑے بڑے تعلق واسطے والے دوست احباب وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ دوست احباب جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بیلی سجن یار، وہ کہتے ہیں اب اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، یہ کیا دے گا، بھوکا ہے، ادھارے پیسے مانگے گا، چیز مانگے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا عطا فرمایا۔ آج روزی، رزق ان کے گھر کے دربان بن کے کھڑے ہیں۔ رزق روزی ان کے گھر میں بارش کی طرح برس رہی ہے، رزق روزی ان کے گھر میں بارش کی طرح برس رہی ہے۔ سورج کی کرنیں، چاند کی کرنیں جیسے ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہیں، اللہ نے خوشحالی کی کرنیں ان کے گھر میں ایسے ڈال رکھی ہیں کہ اب کوئی چیز اندھیرے میں نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پکڑ لو، بس تھام لو مضبوطی کے ساتھ۔ یہ آیت پاک اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے، اتنی وسعت، اللہ اکبر۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں۔ جہاں جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا، وہاں وہاں سے اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی طرف سے امید ہے نا، تو امید والی جگہ سے بھی اللہ عطا فرما دے گا، اور جہاں آپ کی امید پہنچ نہیں سکتی، اللہ وہاں سے بھی عطا فرمائے گا۔ وہ ذات مسبب الاسباب ہے،
وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی عطا فرمانے پر قادر ہے، لیکن وہ ذات مسبب الاسباب ہے، اسباب بھی وہی بناتا ہے، اسباب بھی اسی کے بنائے ہوئے، تو حقیقت میں وہی عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ، آپ چاہتے ہیں غربت دور ہو جائے، آپ چاہتے ہیں تنگ دستی دور ہو جائے؟ ہاں جی، کون کون چاہتا ہے؟ نہیں، بول کے بتائیں، مجھے پتہ چل جائے، آواز آ جائے گی مجھے۔ غربت دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، مفلسی دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ خود بھی خوشحالی میں کھائیں پئیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائیں، اپنی اولاد کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی، ہمسایوں کو بھی، ضرورت مندوں کو بھی، حاجت مندوں کو بھی دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس آیت مبارکہ کا ورد آج سے شروع کر لیں، آج سے شروع، صرف 7 بار، صرف 7 بار، صرف 7 مرتبہ اس آیت پاک کا ورد شروع کر دیں، 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا 100 روپیہ، صرف 100 روپیہ، یہ چیز بیچنی ہے بھائی، صرف 100 روپے کی، 100 روپیہ، 100 روپیہ، 100 روپیہ، ہم کہتے ہیں صرف 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے، پورے یقین کے ساتھ 4-5 منٹ کم از کم دعا مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ چہرے پر ہاتھ پھیریں کہ میرے اللہ نے میری پکار سن لی ہے، میرے اللہ نے میری یہ پکار سن لی ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر اس کی قدرت ہے۔ تو آپ نے یہ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 114، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے روزی کا ایسا سامان پیدا فرمائے گا، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، اور جو مالک پوری کائنات میں اتنا رزق عطا فرماتا ہے، وہ آپ کو رزق دینے کے لیے اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اور بھی کوئی کمی ہے؟ برج خلیفہ 135 منزلہ کسی نے بنا ہی دیا ہے نا، ہاں جی، تو تیرے لیے گراؤنڈ فلور پر ایک گھر پر نہیں بن سکتا؟ اربوں خربوں کے مالک اس نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، تو ایک تیری تقدیر بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ اتنا سارا رزق میں نے نہیں دینا، اللہ نے عطا فرمانا ہے، تو مجھے اس کے خزانوں کا بھید ایک اللہ کے ولی نے عطا فرمایا ہے، اور اس اللہ کے ولی نے وہ بھید عطا فرمایا کہ اس کے خزانے اتنے بھرے پڑے ہیں، پوری کائنات منہ سے مانگے وہ سب کو منہ مانگی مرادیں دے دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر ایک سوئی کا نکا ڈبو دیں اور وہ سوئی کو باہر نکالیں، اس کے ساتھ جو پانی لگا ہوگا نا، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ لگا ہے، کوئی کمی ہوگی، لیکن اللہ کے خزانے میں یہ بھی کمی نہیں آئے گی۔ اپنے اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قرآن پر یقین کرو، قرآن پر اعتقاد رکھو، قرآن پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ یہ آیت بینہ، آیت مبارکہ، یہ نوری آیت، رزق روزی کی فراوانیاں بخشنے والی، دولت کے انبار لگا دینے والی یہ آیت مبارکہ، ایسی عظیم الشان آیت، آپ کو اس کا وظیفہ
زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا، تنگ دستی کی دلدل سے نکال کر یہ وظیفہ مبارک آپ کو ایک غنی، ایک سخی اور ایک صاحب حیثیت بنا دے گا۔ یہ آیت مبارکہ کا ورد آپ کو امیر نہیں، امیر ترین بنا دے گا۔ دولت آپ کے دائیں بائیں رقص کرتی نظر آئے گی، رزق آپ کو آپ کے گھر میں برستا ہوا نظر آئے گا، اور یوں لگے گا جیسے دولت اور رزق میرے اوپر نہیں، میرے پورے گھر کے اوپر عاشق ہو گئے۔ اللہ ایسی سبیلیں بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا، ایسا سلسلہ بنائے گا، غیب سے روزی کا ایسا سامان پیدا ہوگا، آپ اس کو کم از کم 21 دن کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات کا آپ اعجاز دیکھیں کہ رب تعالیٰ کے معجزے کیسے آپ کو نصیب ہوتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیاتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین وانت خیر الرازقین وانت خیر الرازقین۔ اس وظیفہ مبارک کو اپنائیے، اس وظیفہ مبارک کو کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، آپ کو بیان اچھا لگا ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور کومنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ضرور لکھیں۔ اور یہاں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں اجتماعی دعائیں جو ہوتی ہیں اس خانقاہ پہ، الحمدللہ اس میں کثیر حافظ قرآن، وہ حافظ قرآن بچے، حافظ قرآن بچیاں، ان دعاؤں میں مرد و خواتین اور ایک خاصی تعداد جو ہوتی ہے وہ دعاؤں میں شامل ہوتی ہے۔ تو پتہ نہیں کس کی آمین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساروں کی سن لیتا ہے، ساروں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اگر آپ اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہیں تو آپ اپنا نام، اپنے سٹی کا نام، اپنے کنٹری کا نام اور اپنا مقصد یہ لکھ کر ہمیں کومنٹ میں بھیج دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بائی نیم دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔